قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. کہہ دے یا میرے حبیب کہ میں تم سے اجر رسالت کچھ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میرے قربا سے مودت کرو. یہاں پر اس آیت میں جتنی وسعت ہے کہ اس کے ایک ایک لفظ کی آپ تشریح کرتے جائیں، لفظوں کی تشریح ختم ہی نہیں ہے. ایک تو قرآن کی آیت ہے، آپ دیکھیں قرآن خداوند کریم نے ہمارے لیے اس لیے ہمیں دیا ہے کہ اس سے ہم دین حاصل کریں، لیکن اس نے کچھ آیتوں کے نام دیے ہیں اور ان میں سے یہ آیت ہے کہ جسے ہم آیت مودت کہتے ہیں. اور اس آیت کا ایک نام اللہ نے نہیں دیا، اس آیت کے تین نام دیے ہیں. اسے آیت مودت بھی کہتے ہیں، اسے آیت اجر رسالت بھی کہتے ہیں، اسے آیت قربا بھی کہتے ہیں. یعنی اس آیت کو اللہ نے ایک نام دے دیتا، لوگ کہتے بس ایک نام ہے. اللہ نے اس آیت کو آیت بھی بنایا ہے اور نام بھی دیے، اور نام بھی ایک نہیں دیا. آپ دیکھیں آیتوں کے نام ہیں، آیت بلایت ایک ہی نام ہے، آئے مبلغ جیسے کہتے ہیں ایک ہی نام ہے. اس آیت کے 3 نام ہیں. آپ جس نام سے بھی آپ اس کو تفسیر کریں، مجلس پڑھیں، اسی نام پہ پڑھتے چلے جائیں گے، ختم ہی نہیں ہوگی. اس آیت میں آیا مودت، آیا قربا، آیا اجر رسالت. اب ہم یہ کہتے ہیں کہ میں صرف جلدی مختصر کروں گی، میری بچی نے کہا ہے کہ مختصر مجالس ہیں تو یہ مختصر ہی ہوگی. صرف میں 2 لفظ آپ کے سامنے کہتے ہیں. مودت، ہم 2 لفظ بولتے ہیں اکثر، محبت، مودت. محبت ماں کو بیٹے سے ہے، محبت بیوی کو شوہر سے، بہن کو بھائی سے، بھائی کو بہن سے ہے. یہ محبت ہے. محبت کیا ہوتی ہے کہ ہو جاتی ہے، ہوتی ہے. محبت میں ہم تفریق کر سکتے ہیں. بچے لڑتے ہیں، اماں تو اس سے زیادہ محبت کرتی ہے، مجھ سے کم کرتی ہے، بیٹے سے زیادہ کرتی ہے، بیٹی سے کم کرتی ہے. تفریق ہے، محبت میں تفریق ہے. بہن بھائیوں میں تفریق ہے کہ ہم یہ کہہ دیتے ہیں اس سے زیادہ ہے، بہن کو کہہ دیتے ہیں تجھے اس بہن سے زیادہ پیار ہے، یعنی تفریق ہے. محبت میں تفریق ہے. محبت میں ایک دوسری چیز جلدی بتاتی چلی جاؤں گی. محبت میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمارا دل چاہتا ہے جو چیز ہمیں پیاری لگتی ہے اسے گلے لگائیں فوراً. اب میں آئی ہوں، آپ لوگوں کو مجھ سے پیار ہے، مجھے آپ سے پیار ہے، میرا دل چاہا میں گلے لگاؤں گی. لیکن یہ دیکھیں محبت میں کیا ہے؟ تفریق ہے. محبت کی بھی جاتی ہے، محبت ہو بھی جاتی ہے، محبت ہوتی بھی ہے. تینوں شرطیں ہیں محبت میں. محبت گلے لگانے کا نام ہے. اس میں آج اتنا ہی بیان کروں گی، آئندہ پھر کسی مجلس میں. لیکن مودت کیا ہے؟ مودت جہاں پہ یہ محبت ختم ہوتی ہے، جہاں محبت ختم ہوتی ہے وہاں مودت شروع ہوتی ہے. مودت میں تفریق نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے. اگر آپ نے مودت کرنی ہے تو سب سے ایک جیسی مودت ہے. یہ نہیں کہ بی بی پاک سے زیادہ ہے، مولا علی سے کم ہے، حسنین سے زیادہ، سب سے ایک جیسی مودت. اور مودت میں تفریق نہیں. محبت زبردستی نہیں ہے آپ سے کوئی کرواتا، آپ دل سے کرتے ہیں، اس طرح سے کرتے ہیں کہ کوئی نہ بھی کہے تو آپ کرتے ہیں. اور ایک تیسری چیز جو میں نے آپ کو بتائی ہے کہ محبت میں ہم گلے لگانے کو دل چاہتا ہے. کوئی پیارا بچہ دیکھا جلدی سے کہا مجھے میں گلے لگا لوں. محبت نہیں گلے لگاتی، محبت قدموں میں بیٹھنے کا نام ہے. جتنا محبت دل میں ہوگی اتنے ان کے حضور جھکتے چلے جائیں گے، قدموں میں بیٹھتے چلے جائیں گے. اس کو محبت کہتے ہیں. خاندان رسالت پر مل کر بابا سے بلند صلوات. یہ محبت اور مودت کا فرق ہے. مودت فنا ہونے کا نام ہے. آپ نے مچھلی کو کبھی دیکھا ہے؟ کیوں؟ اس پانی کے اندر جو پانی جس میں مچھلی رہتی ہے اس میں سانپ بھی ہوتا ہے، اس میں مینڈک بھی ہوتا ہے،
اس میں مگرمچھ بھی ہوتا ہے، اس میں مچھلی بھی ہوتی ہے. یاد رکھیے، یہ میں اپنے چھوٹے بچیوں کے لیے مثال دے رہی ہوں کہ پانی میں مینڈک بھی ہوتا ہے، پانی میں مچھلی بھی ہوتی ہے، پانی میں مگرمچھ بھی ہوتا ہے. بھئی مگرمچھ پانی سے باہر آیا زندہ رہا، مینڈک پانی سے باہر آیا زندہ رہا، مرا کیوں نہیں؟ مرا ہی نہیں، زندہ رہا، باہر آ کے چلتا رہا. مینڈک چلتا رہا، مچھلی باہر آئی مر گئی، مر گئی نا. کیوں؟ اس لیے کہ اسے محبت نہیں تھی پانی سے، اسے مودت تھی پانی سے، اسے مودت تھی پانی سے. وہ پانی کے بغیر ایک پل نہ گزار سکی اور مر گئی. اس لیے کہتے ہیں کہ اس مگرمچھ کو پانی سے محبت تھی، مل گیا تو ٹھیک، نہ ملا تو زندہ رہا. ہاں، اور مینڈک کو بھی یاد رہے گی نا یہ مثال میرے بچوں کو. انہیں محبت تھی پانی سے، مودت نہیں تھی. مودت مچھلی کو تھی. آپ نے مچھلی، مری ہوئی مچھلی کو خریدا، ذبح کیا، ذبح تو ہو ہی گئی، وہ کھایا پکایا. اب آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ آج مچھلی کھائیے، پانی کی طرف ہے، پانی پینا ہے. پانی پیتے رہیں گے جب تک آپ کے جسم میں مچھلی کا ایک ذرہ بھی رہے گا. وہ ظاہر کرتی رہے گی مجھے پانی سے محبت ہے، مجھے پانی سے محبت ہے، محبت نہیں، مجھے پانی دو. جب تک اس کے جسم میں ایک ذرہ بھی ہے، آپ کے جسم میں ایک ذرہ ہے مچھلی کا، آپ پانی پانی کرتے رہیں گے. اس کو محبت کہتے ہیں. درود پڑھیں محمد و آل. اہل بیت سے چاہنے والی بہت ہستیاں ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اس بات میں آتے ہی نہیں کہ کون کس کو کتنا چاہتا ہے. اپنا اپنا فعل دیکھ، اپنے اپنے قبر میں جانا ہے، اپنے اپنے اعمال کو صحیح کرتے ہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں جو اچھی چیز جہاں سے ملے، جس بات سے ملے، اسے لے کے اپنی جھولی میں ڈال لو، تمہارے کام آ جائے گی. اور اب یہ کہتے ہیں کہ ایک لفظ اور میں نے آپ کو دیا، محبت اور مودت. دوسرا لفظ ہے ایک ماننا اور ایک ہے تسلیم کرنا. دو لفظ دیکھیں، دو لفظ صرف دے کے جا رہی ہوں کیونکہ میں ہر مجلس جو پڑھتی ہوں اس میں کہتی ہوں کہ کچھ چیز یاد کر لیں آپ. ایک محبت اور مودت دیا، اور ایک ہے ماننا اور تسلیم کرنا. آپ نے بچے سے کہا بیٹا یہ کام کر لو، اب بیٹا جتنا فرما بردار بچہ ہوگا وہ دیکھیں مان لے گا، اڑ جائے گا، چلا جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ آپ نے کہا نماز 5 وقت کی پڑھنی ہے، بچے نے کہا ٹھیک ہے، ایک دن پڑھی دوسرے دن نہیں پڑھی. مانا. اگر وہ تسلیم کرتا ہے نا آپ کی بات کو، اگر وہ تسلیم کرتا ہے آپ کی بات کو، تو وہ اب آپ کو دوبارہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اس نے تسلیم کر لیا. اب وہ 5 وقت نماز پابندی کے ساتھ خود پڑھے گا، اس لیے کہ میری ماں نے کہا ہے، میں نے تسلیم کیا، میں نے تسلیم کیا. ماننا اور تسلیم کرنا میں فرق ہے. ماننا یہ کہ مانا. اب میں ماننے کی ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں کہ میرے جناب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ گھر میں موجود ہے. اتنے میں بیٹی پاس بیٹھی ہے، میرے مشکل کشا تشریف لائے ہیں، اور سب کا سنا ہوا واقعہ ہے. صرف ماننا اور تسلیم کرنا، اس کا فرق بتا رہی ہوں آپ کو. آئے آپ کی نظر جناب مشکل کشا کے چہرے پہ ٹکٹکی باندھ کے دیکھتے جا رہے ہیں. مشکل کشا کے چہرے پہ نظر ہے جناب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی، اور دیکھتے جا رہے ہیں. جب مشکل کشا چلے گئے تو بی بی نے پوچھا، ام المومنین ہیں، انہوں نے پوچھا میرے پیارے بابا میں موجود تھی، آپ نے میرے چہرے کی طرف نظر کیوں نہیں ڈالی؟ آپ ہمیشہ میرا چہرہ دیکھ کے دعائیں دیتے ہیں، سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں. آج علی آئے، آپ نے سارا وقت علی کے چہرے کی طرف دیکھا. تو میرے پہلے خلیفہ نے کہا مسلمانوں کے کہ بیٹی کیا کروں، مجبور ہوں. بابا کیا مجبوری ہے؟ مجبوری یہ ہے کہ جمعے کے خطبے میں میرے رسول نے، تیرے شوہر نے کہا ہے النصر علی وجہ علی ابن ابی طالب، جو علی کے چہرے کو دیکھے گا عبادت ہوگی اس کی. اب دیکھیں انہوں نے مان لیا کہ علی کے چہرے کو دیکھ کے دیکھنا عبادت، مان لیا. تسلیم کا علیحدہ ہے. اب بی بی نے کیا کہا شام کو، جیسے رسول خدا ہے نا دل میں تھا نا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں عبادت
انشاءاللہ پھر کسی مجلس میں عبادت میں اور اطاعت میں بڑا فرق ہے. یہ بھی دو ہی لفظ ہیں. عبادت کس کو کہتے ہیں؟ یہ بھی دو لفظ ہیں. اور اطاعت کس کو کہتے ہیں؟ دو لفظوں کی ساری یہ کہانی ہے. یہ دنیا دو لفظوں کے ساتھ ہی چل رہی ہے. اس میں دیکھیں شر ایک لفظ ہے. بہرحال میرا آج جو ٹاپک ہے وہی چلے گا. تو کہا کہ کس طریقے سے کہ بیٹا پھر جب وہ چلے گئے اور یہ کہہ کے کہ میں تو تمہارے شوہر کی بات کو مانا اس لیے دیکھ رہا ہوں, بس اس لیے مانا کہ وہ کہتے ہیں تو میں نے دیکھ لیا. جناب رسول خدا جیسی آئے, بی بی نے پہلا سوال یہ کیا, آج میرے بابا آئے, بابا نے سارا وقت علی کے چہرے کو دیکھا اور ساتھ یہ واپسی میں کہتے چلے کہ تیرے شوہر نے کہا ہے کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. تو یہ کیا ہوا؟ اگر کسی زمانے میں علی نہ ہو تو کیا ہوگا؟ اب دیکھیں مجھے آپ سے پیار ہے, میں کبھی نہیں کہوں گی کہ آپ نہ ہوں, میں ہمیشہ کہوں گی آپ سلامت رہیں. مانا تسلیم نہیں کیا, یہ تسلیم نہیں کیا تو کیا ہوگا؟ جس سے پیار ہو اس کے لیے کبھی نہیں کہیں گے کہ یہ چھپ جائے, یہ چلا جائے. کہا کوئی بات نہیں, علی نہیں ہوں گے اس زمانے میں تو ذکر علی عبادت, علی کا ذکر. مولا مشکل کشا کی شان و عظمت پر اور مولا علی سے صدقہ و خیرات لینے کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات اگر ذکر علی عبادت ہے اور اگر علی کے ذکر پہ پابندی لگ جائے گی تب کیا ہوگا؟ اب دیکھیں اتنا وہی کر سکتا ہے جو مانتا ہے, تسلیم نہیں کرتا. تو کہا کہ کوئی بات نہیں, بے علی عبادت, دل میں علی 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 کرتا رہے گا, اس کی عبادت ہوتی رہے گی. یعنی مشکل کشا کے لیے اتنے درجے بیان کر دیے, میں اس علی کی کیا صفات بیان کر سکتی ہوں؟ درود پڑھیں محمد اس کو کہتے ہیں مانا, تسلیم نہیں کیا. اگر ہم تسلیم کر لیں تو پھر ہم اس چیز پہ عمل کرتے ہیں, وہ ہماری مودت کا ایک درجہ ہوتا ہے. لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ یہ آل محمد ہے, ان سے تو اس قدر محبت مودت کرنے والی ہستیاں ہیں. اور آج میں سمجھتی ہوں کہ ہم سب کنیزے آل محمد ہیں, کنیزان فضہ ہیں, بلکہ ان کی بھی کنیزوں کے ہم کنیزے ہیں. خداوند کریم ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کر دے اور ہمیں اس قابل بنائے کہ یہ ذکر حسین ہم انجام دیتے ہیں. آج میں صرف ایک ایسی ہی کنیز کا ذکر کروں گی کہ جو کہ کنیز بھی ہے لیکن شہنشاہوں سے پیار کرنے والی بھی ہے. اور جیسے کہتے ہیں کہ عزت بھی بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی. اور اس کنیز کا میں اس لیے ذکر کر رہی ہوں کہ میں نے ان کا بہت کم ذکر کیا ہے اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں آج ان کا ذکر کروں. حقیقت ہے کنیزوں میں کنیز جناب فضہ ہمیں بہت مشہور ہے. لیکن کہلاتی یہ بھی کنیز ہیں اور انہیں شیری کہتے ہیں. یہ کنیز ہیں, شیری ہیں, جناب شہر بانوں کی کنیز ہیں اور اتنی خوبصورت ہیں کہ جسے کہنا چاہیے قرآن شریف ان کو پورا زبانی یاد تھا, اس قدر پیارا قرآن شریف پڑھتی تھی. ایک دن یہ آئیں وضو کے لیے پانی لے کے اور مولا حسین کے لیے پانی ڈالنے لگی. آپ کی آنکھیں بڑی خوبصورت تھیں, جناب شیری کی آنکھیں بڑی بڑی خوبصورت تھیں. تو میرے مولا حسین نے ایسے کہا شیری کی آنکھ بڑی خوبصورت ہے, جیسے ایسے. تو جیسے کہا تو جناب شہربانوں نے کہا یہ میں نے آپ کو دی. تو میرے مولا حسین نے فوراً کہا اس کو میں نے آزاد کر دیا, یہ آزاد ہے, آج سے شیری تم آزاد ہو. اور جب آزاد ہوئی تو میری بیوی زینب کے گھر میں جایا کرتی تھی اور جناب زینب ان کو پردے کا بڑا احساس دلایا کرتی تھی, کیونکہ یہ جو بھابیاں تھیں انتہائی بیوی زینب کی عزت کرنے والی بیویاں. فوراً جناب زینب کیونکہ درس قرآن دیا کرتی تھی, درس پردہ دیا کرتی تھی, درس دین دیا کرتی تھی, ساری بھابیاں بھی اس مجمع میں اس مجلس میں شریک ہوتی تھی, آپ کی نوکرانیاں بھی ہوتی تھی. تو پردے کا احساس دلاتی تھی آپ کے پردہ کیسا ہونا چاہیے, کس طرح سے رکھنا چاہیے. جناب شیری ظاہر ہے جوان ہو چکی تھی. آپ کے پاس آپ کا ایک صحابی تو نہیں ملنے والا آتا تھا لیکن مولا سے بڑا عشق کرتا تھا, اس کا نام عزیر تھا. میں کہانی کی طرح سے سنا رہی ہوں آپ کو. عزیر تھا اور مولا
حسین سے انتہائی محبت کرتا تھا. اب کی دفعہ جب وہ آیا نا تو میرے مولا نے پوچھا تیری شادی ہو گئی ہے؟ اس نے کہا مولا میری تو شادی ابھی نہیں ہوئی. تو کہا اچھا پھر ہم تیری شادی کرتے ہیں. آپ نے جناب شہربانوں سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ شیریں کی شادی زہر سے کرتے ہیں. اور ماشاءاللہ جیسے ایک لڑکی والا پوچھتا ہے وہ لڑکا کیا کرتا ہے, اس کا کیا کاروبار ہے, تو جناب جو شہربانوں تھیں وہ اپنی کنیزوں کو اپنی بیٹیوں کی طرح سمجھتی تھیں. آپ نے پوچھا اگر اتنی دور وہ جائے گی تو مجھے بتائیں. وہ کہتے ہیں اس کا کاروبار ہے, اچھا ہے, سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے ماشاءاللہ کر کے. مولا حسین نے کہا شادی ہو گئی. شیریں کی جب شادی ہوئی تو شیریں گھر سے باہر نکلتے وقت بہت رو رہی تھی. اس نے کہا مولا ایک وعدہ لے کہ میں جاؤں اور ہر سال عزیر مجھے لے کر آئے یہاں پر, یعنی ہر سال میں مدینے آؤں, کیونکہ میں آپ کی شکل دیکھے بغیر رہ نہیں سکتی, میں حسنین کی شکل دیکھے بغیر رہ نہیں سکتی. مولا نے عزیر سے وعدہ کیا. عزیر ہر سال لے کر اس کو آتا تھا اور وہ بی بی سے ملاقات کرتی تھی, بچوں سے پیار کرتی تھی. اس سال جب وہ جانے لگی تو اب ایک عجیب واقعہ ہوا. مولا حسین سے کہا مولا وضو کرا دوں؟ مولا نے کہا ہاں شیریں کرو. وضو کروائی تو کہتی ہے کہ بس مولا اب میں جانے والی ہوں, میں آپ سے کوئی تحفہ لینا چاہتی ہوں, کچھ بات کرنا چاہتی ہوں. مولا نے پوچھا شیریں کیا؟ مولا میرا گھر بڑا خوبصورت میں نے بنایا ہے, میں یہ چاہتی ہوں ایک دفعہ آپ میرے گھر تشریف لائیں. مولا حسین دیکھیں جتنے بھی چاہنے والے ہوتے ہیں نا ان کی خواہش ہوتی ہے ایک دفعہ میرے گھر آپ تشریف لائیں, ایک دفعہ میرے گھر آپ بیٹھیں, ایک دفعہ میرے گھر آ کے کھانا کھائیں. ہم اپنے گھروں میں مجالس کیوں کراتے ہیں کہ ایک دفعہ میرا مولا ہمارے گھر تشریف لائے, یہ ہماری ایک خواہش ہوتی ہے. تو کہا کہ مولا ایک دفعہ آپ میرے گھر آئیں. تو میرے مولا حسین نے مسکرا کے کہا شیریں گھبرانے کی کیا بات ہے, میں بھی آؤں گا. تو پھر اس نے آگے سوال کیا مولا بیبیاں آئیں گی, بیبیاں آئیں گی ساتھ میں, جناب زینب آئیں گی؟ تو آپ نے کہا ہاں زینب بھی ہوگی, رقیہ بھی ہوگی, کلثوم. بڑی خوشی سے آپ کہہ رہے ہیں. بھی آپ سے پوچھتی مولا سب آئیں گے, جوان آئیں گے, علی اکبر آئیں گے؟ کہا ہاں ضرور آئیں گے, سب کی دعوتیں قبول کر لوں. اب شیریں جب گھر سے نکلنے لگی تو میرے مولا نے اعلان کیا دیکھو بھی سب سے کہہ دو کہ شیریں جا رہی ہے گھر سے, اسے تحفے. ہر بیوی نے, کسی نے سونے کا, کسی نے چاندی کا زیور دیتی کے ساتھ ساتھ ایک ایک چادر بھی دیتے گئے. اتنا چادر کا ڈھیر لگ گیا. تو شیریں نے کہا مولا میں تو ایک ہوں, اتنی چادر کا کیا کروں گی؟ میرے مولا نے کہا لے جا شیریں, کبھی کام آئے. جب شیریں بالکل گھر سے باہر جانے لگی تو کہنے لگی مولا آپ کب آئیں گے؟ تو میرے مولا نے بڑی حسرت سے شیریں کے چہرے کی طرف دیکھا. بڑی دردناک نگاہیں تھے میرے مولا کی. میرے مولا نے شیریں کے چہرے کی طرف دیکھتے کہا شیریں میں آؤں گا لیکن شاید تو مجھے پہچان نہ سکے. شیریں نے کہا مولا میں آپ کو نہ پہچانوں, ہاں میرے ساتھ بہنیں بھی ہوں گی, شاید تو زینب کو بھی نہ پہچان سکے. شیریں نے کہا مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں بیوی زینب کو نہ پہچانوں, ان سے میں نے درس قرآن لیا. کہا ایک ایسا وقت آئے گا شیریں, بس اس بات کو یاد رکھنا میں آؤں گا ضرور تیرے گھر. اب شیریں اپنے گھر گئی. اس میں بڑا قلعہ تھا اس کا, اس نے ایک کمرہ بنایا مولا حسین کا, اس میں مسند بچھائی, ایک میں علی اکبر کی مسند لگائی, ایک میں جناب قاسم کی مسند لگائی, ایک کمرہ پردے والا اس نے بی بی زینب اور کلثوم کا تیار کیا. سارے کمرے تیار ہو گئے. ہر روز اپنے غلام سے کہتے ذرا دور جا کے کھڑے ہو جانا, میرے مولا نے کہا میں نے تیرے گھر آنا ہے. ضرور میرے مولا میرے گھر آئیں گے. آج میں جانتی ہوں کہ جناب شیریں کو ہم نے پلسا دینا ہے, انہیں بھی بڑی حسرت ہے کہ کوئی مجھے پلسا نہیں دیتا. آج جناب شیریں ہم آپ کو پلسا آپ کے مولا حسین کا دے رہے ہیں. تو کہا کہ وہ ضرور آئیں گے. غلام روز آ کے کہتا کہ نہیں, ایک دن آ کے کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ مولا حسین عراق کے رستے میں ہے. بس شیریں روز کیا کر دیتے غلام سے, آج جا کے پتا کر میرا مولا حسین آنے والا ہے. ایک دن غلام آیا اور آ کے کہتا ہے کہ قافلہ ہے, ایک لٹا ہوا قافلہ ہے, ایک بیمار ہے, اس میں زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے, زخمی گردن ہے اور زخمی گردن سے خون بہ رہا ہے. اور بیوی میں تجھے کیا بتاؤں, کہتے ہوئے شرم آتی ہے. تو پردے کا بڑا خیال کرتی ہے, لیکن کچھ بیویاں ہیں کہ جن کے سروں پہ چادریں نہیں ہیں, انہوں نے بالوں سے اپنے سر کو چھپایا ہوا ہے. اور جب
काफिला आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल उसके किले के नजदीक आ गया। तो शिमर ने कहा कि कहो इनसे कि हमें एक रात रुकने की इजाजत दे दे। शीरी ने इजाजत दे दी। क्यों? इसलिए इजाजत दी कि मेरे मौला हुसैन ने कहा था, शीरी जब कभी कैदी आए ना तो उनकी इज्जत बहुत करना, उन्हें पानी पिला देना, उन्हें चादरें दे देना। तो शीरी ने कहा कि हाँ, किले के दरवाजे खोल दो, कैदियों को अंदर आने दो। जब कैदी अंदर आए ना तो उनमें जो बीवियां थी उनके साथ एक बच्ची भी थी और उस बच्ची की अजीब हालत थी। आप जानते हैं माँ के दिल बड़े छोटे होते हैं। उस बच्ची को देख के शीरी बड़ी हैरान थी। उसके गालों पे तमाचों के निशान थे, गालों से खून जारी था और कुर्ता चला हुआ था। लेकिन उस बच्ची की एक अजीब हालत थी। सारी बीवियां पंजों के बल चल रही थी कदमों से, ये बच्ची पंजों के बल चल रही थी। जब नजदीक आए और सब बीवियों को उसने बिठा दिया और वो जो सर थे वो दीवारों के साथ लगा दिए। जब आधी रात हुई ना तो चांद की चांदनी आ गई थी, चेहरे चमक रहे थे। उसने इन बीवियों में से एक बीवी ने उठ के कहा, ऐ शीरी जरा इन लोगों से कह दे कि हमें रोने दे, इसलिए कि हमें इन्होंने रोने नहीं दिया। ये हमारे बेटों के सर हैं, हमारे भाइयों के सर हैं। तो शीरी ने कहा कि तुम्हें इजाजत है, तुम रो सकती हो, तुम्हें क्या तकलीफ क्या है? उन्होंने कहा ये जब हम लेते हैं ना अपने अजीजों के नाम तो हमें ताजियाने मारते हैं। ये देख मेरी गर्दन जख्मी है, ये देख मेरे बाजू जख्मे हैं। एक एक बीबी अपने जख्म दिखा रही थी। शीरी उन जख्मों को देख के रोने लगी और कहने लगी, हाय इतना जुल्म, इतने ज्यादा जुल्म किए तुम पे। उसने कहा आज तुम रोज इतना रो सकती हो, तुम जानती हो मेरे मौला हुसैन ने कहा है कैदियों के साथ अच्छा सलूक करना। और तुम्हें पता है मेरे मौला हुसैन आने वाले हैं। एक बड़ी बुजुर्ग बीबी की तरफ देख के कहती है, आप जानती है मेरे मौला हुसैन का हुजरा है, आप जानती है ये मेरी बीबी ज़ैनब का हुजरा है, आप जानती है मेरे अली अकबर का हुजरा है, आप जानती है ये मेरे अब्बास का हुजरा है। जब ये बातें कर रही थी शीरी तो वो बीबी ज़ारा कतार रो रही थी। एक दिन शीरी ने कहा आप रोए। उसने कहा अच्छा मैं रोती हूँ। बीच सारी बीबियां इकट्ठी होकर बैठ गई। एक बीबी ने उस जख्मी बच्ची को गोदी में ले लिया और लेने के बाद कहा, ऐ गरीब हुसैन, ऐ करबला के बेवतन हुसैन, ऐ प्यासे हुसैन। जब ये अल्फाज गए शीरी एकदम खड़ी हो गई और कहने लगी मैं तुम्हें रोने से मना नहीं करती, लेकिन हुसैन कह के मत रोना, ये मेरे मुर्शिद का नाम है, मेरे मौला का नाम है, मुझे बदशुगनी होती है, मेरा मौला सफर में है, वो सलामत है, खैरियत से मेरे घर आए। अगर कोई इसके बेटे हैं तो उनका नाम लेके रो। मेरी बीवी ने एकदम कहा, ऐ अली अकबर के बाबा हुसैन, सीने में बर्छी खाने वाले अली अकबर के बाबा, गर्दन में तीर खाने वाले अली असगर के बाबा। जब ये कहा तो वो फिर खड़ी हो गई और कहा नहीं बेटों का नाम ना ले, भतीजों का नाम ले। फौरन ही उन्होंने रोते हुए कहा, ऐ घोड़ों की टापों से पामाल होने वाले कासिम के चचा हुसैन। जब ये बात की तो कहा मेरी बीबी इसके कोई भाई नहीं है, तू कासिम का नाम ना ले, ये मेरे मौला हुसैन के भतीजे का नाम है। अब बीबी खड़ी हो गई, बैठी नहीं, और खड़े होके कहती है उस नेज़े की तरह हाथ बुलंद करके, ऐ अब्बास के भाई हुसैन, ऐ कड़ियल जवान के भाई हुसैन, ऐ अब्बास के भाई हुसैन। जब ये कहा तो कहा अब्बास का नाम भी ना ले, इसकी बेटियां नहीं है। अब मेरी बीबी फिर रो के कहती है, ऐ बिछड़ी सुखरा के बाबा हुसैन, ऐ सकीना के बाबा हुसैन,
حسین. جب یہ کہا تو شیری کہتی ہے آپ میرے مولا کی بیٹیوں کے نام ایسے نہ لیں, یزیدی بیٹھے ہیں نام سن لیں گے, ان کے نام نہ لیں. بی بی زینب کی یہ ایک دم کہتی پھر کس کا نام لوں, کوئی ان کی بہنیں نہیں ہیں. آپ نے کہا اے زینب کے بھائی حسین, اے کلثوم کے بھائی حسین, اے رقیہ کے بھائی حسین, اے میرے موجائے حسین. جناب شیری نزدیک آ کے قدموں میں بیٹھ گئی. بی بی اپنا چہرہ دکھا. بی بی زینب نے بالوں سے اپنے بالوں کو ہٹا کے کہا زینب ہوں, پہچان میں زینب ہوں. شیری یہ حسین ہے, یہ عباس کا سر ہے, یہ علی اکبر ہے. ارے 10 محرم کو سب کو مار دیا ہے, تجھے یاد ہے نا میرے بھائی حسین نے کہا تھا میں تیرے گھر آؤں گا. شیری تو مجھے پہچانے گی نہیں. لعنت اللہ علی القوم الظالمین. واللہ یہ ذکر کے صدقے سے میرے مولا جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا کر. اے میرے مولا جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا کر. اے میرے مولا جو بیمار ہیں ان بیماروں کو اس ذکر کے صدقے سے صحت کلی عطا کر. اے میرے مولا ایسے بھی بیمار جنہیں ڈاکٹروں نے بھی جواب دے دیا ہو, سب سے بڑا مصیبت. بچہ جل گیا اے میرے مولا جو بچہ جل گیا اسے صحت دے, جو بیمار ہے انہیں صحت عطا کر. اے میرے مولا تجھے واسطہ ہے جناب قاسم کا, جناب ام فروا کی بیوگی کا, جناب قاسم کے صدقے ہے میرے مولا جو مائیں اپنے بچیوں کی شادیوں کے لیے پریشان ہیں انہیں نیک پر نیک گھر عطا کر. اے میرے مولا تجھے واسطہ ہے اپنے خاص کرم کا, سخاوت حسن کا, جن کے گھر میں رزق کی تنگی ہے انہیں رزق عطا کر. اے میرے رحیم تجھے واسطہ ہے اپنے خاص کرم کا اور ذکر کا, ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کر دینا. جو مومن اور مومنات اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کر دینا. اے میرے مولا ان کی قبروں کو نور محمد سے منور کر دینا. روزے میں شرم پیاس کی شدت سے بچانا. پاک زہرا کی چادر کے سائے میں رکھنا. مولا علی کے علم کے سائے میں رکھنا. اے میرے مولا ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کر دینا. وقت آخر ہماری زبان پہ کلمہ شہادت ہو. قبر میں پنجتن پاک تشریف لے آئیں اور جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا کر, جن کے گھر نہیں ہیں ان کو گھر عطا کر. اے میرے مولا ہمارے اس ذکر کو قبول کر لینا اور روز میں محشر اور قبر میں ہماری بخشش کا سہارا بنے. ماتم حسین اللہم صلی علی محمد.